السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، بقرعید قریب آتی جا رہی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی صاف نہیں ہے کہ عید پر قربانی کی کیا شکل ہوگی، کیا کیا جائے گا۔ تو اب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اس سال قربانی ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو پھر قربانی کیسے کی جائے گی، اس کی کیا شکل ہوگی؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قربانی ایک اہم فریضہ ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ قربانی تو قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ جی بے شک۔ لیکن وقت کے ساتھ کچھ حالات آتے رہتے ہیں، جی، تو ان حالات میں ہمیں کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اب جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح بیماری چل رہی ہے، تو کیونکہ ہر کام کو لے کر کے سرکار کی اپنی الگ سے گائیڈ لائنز آ رہی ہیں، تو ابھی ہمیں پہلے تو انتظار کرنا چاہیے کہ کیا اس کی شکل ہوگی۔ قربانی تو ہوگی لیکن اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جب وہ شکل اور صورتحال صاف ہو جائے تو اسی کے حساب سے کر لیا جائے گا۔ اس لیے ابھی آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ابھی کوئی زیادہ کھل کر کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی ماشاءاللہ سارے مسلمان کرتے ہیں اور ایک بڑا اہم فریضہ بھی ہے، اور قربانی کے دنوں میں اس سے بہترین کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ آخر یہ بتائیے کہ قربانی کیوں واجب ہوئی ہے؟ اس کے واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحان لیے ان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ ان کی کئی مدت کے بعد میں، بڑی مدت کے بعد میں بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، کہ اللہ نے آزمانے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ امتحان کا مطلب کسی کو پریشان کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ترقی دینا ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بیٹے کی قربانی دیجیے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی قربانی پیش کرنے کے لیے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تمام کام کر لیے، چھری بھی چلا دی، لیکن رب کریم نے حکم دیا چھری کو کہ نہیں، آپ کو نہیں چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم بس کیجئے، بس کیجئے، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو ہر امتحان کے بعد میں کچھ خوشی ہوتی ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خوشی کے اظہار کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ دمبا بھیجا اور کہا کہ آپ بطور احسان اس کی قربانی کیجیے، اور اس کے ذریعے سے خوشی آپ اپنی ادا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت فرمائی، تو اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک چلی ہوئی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہے قربانی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو اس امت میں بھی جاری رکھا گیا ہے۔ تو بس وہیں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اور سوال ذہنوں میں ہے، اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے بھائی ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھیے، آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ آدمی مقیم ہونا چاہیے، مسافر۔ چار چیزیں ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بڑھا لینی چاہیے کہ زندہ بھی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ اگر یہ زندے والی قید نہ لگائی جائے تو مردوں کی طرف سے ہی واجب قربانی، یہ واجب کی بات چل رہی ہے، نفلی تو کسی سے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں مرحوم کی طرف سے کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے کہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے، مرحوم پر واجب نہیں ہوتی ہے، نفلی قربانی ہوتی ہے۔ تو واجب ہونے کے لیے زندہ ہونا بھی ایک طریقے سے شرط کہا جائے، اور پھر یہ شرطیں بھی ایام قربانی میں پائی جانی ضروری ہے۔ مثال کے طور سے ابھی قربانی کے دن جیسے شروع نہیں ہوئے ہیں، تو یہ شرطیں میرے اندر اب پائی جاتی ہیں، میں آزاد بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں صاحب نصاب بھی ہوں، اور میں مقیم بھی ہوں۔ لیکن یہ چاروں شرطوں میں سے کوئی شرط بھی قربانی کے دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس مال نہیں رہا، یا میں مسافر ہو گیا، سفر میں چلا گیا 4-5 دن کے لیے، یا بہرحال مسلمان نہ ہونے والی بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں مطلب یہ کہ کوئی آدمی اسلام سے پھر گیا، ایسا ہو سکتا ہے،
کہ تو اس پر بھی قربانی نہیں ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ایمان سے پھرے, اس لیے ہمیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. مطلب کوئی شرط اگر مفقود ہو جاتی ہے, نہیں پائی جاتی ہے عید کے دن ان 3 دنوں میں, تو پھر اس پہ قربانی نہیں ہوتی ہے. اور اس میں وہی نصاب ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا وہ مالک ہو. اور اس میں ایک فرق یہ سمجھنا چاہیے زکوٰۃ میں اور اس میں, کہ زکوٰۃ میں مالک بننے کے بعد سال کا گزرنا ضروری ہے, لیکن اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر عید کے دن بھی اس کے پاس مال آیا اور مالک ہو گیا, کسی نے ہدیہ دے دیا, تحفہ دے دیا, کہیں سے روکا ہوا پرانا مال مل گیا, گھر میں کسی طریقے سے کوئی اس کو مالک بن گیا, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, یہ ڈاؤٹ بھی آپ نے کلیئر کر دیا. تو ناظرین یہ وہ شرطیں تھیں, وہ چیزیں تھیں جن سے قربانی واجب ہوتی ہے. اگر آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو, تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں.